ایران کی امریکی اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی نئی لہر، پاسداران انقلاب کا 40 سے زائد میزائل داغنے کا دعویٰ، کہا ہدف اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈے ہیں۔ کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ، کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات، عملہ محفوظ۔ سعودی عرب کے شہر الخرج پر 3 کروز میزائلوں سے حملہ، ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق تینوں میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کی طرف سے آپریشن کی نئی لہر، اسرائیلی علاقوں کی جانب متعدد میزائل داغ دیے۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، کہا آئرن ڈرون ریڈار سسٹم پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ ادھر کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ ہوا، کارگو ٹینکر سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاع ہے، لیکن عملہ محفوظ ہے۔ امریکی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ جلد ہی آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو تحفظ دے گی۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ٹرمپ اب تک آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق دوحہ میں امریکی سفارت خانے کے قریب رہنے والے شہریوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز 9 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کر دیے، 1 ڈرون مشرقی علاقے اور 2 کروز میزائل الخرج میں تباہ کیے گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں ایرانی خطرات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ایران سے ترکی آنے والا بیلسٹک میزائل نیٹو دفاعی نظام نے ترکی کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق میزائل کا ملبہ ترک قصبے میں گرا۔ واقعے کے بعد ترک وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے رابطہ کیا اور احتجاج ریکارڈ کرایا، کہا تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قطر کے وزیر اعظم کو ٹیلی فونک رابطے میں بتایا ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے۔ قطر کی جانب سے ایرانی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کے ایران پر نئے حملے، 6 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ تہران میں صبح سویرے زوردار دھماکے، قوم کے نواحی علاقوں میں مختلف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا ایران کے بیلسٹک میزائل نظام کے اہداف کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود گرایا جا چکا۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے علاقے میں بمباری کی گئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کرد جنگجوؤں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے امریکی CIA کی جانب سے کردوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ کردوں کی پیش قدمی میں مدد کے لیے سرحد سے ایران جانے والی شاہراہوں پر چیک پوسٹوں اور پاسداران پر امریکہ کی شدید بمباری کی جا رہی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے کرد جنگجوؤں کے ایران میں داخلے کی تردید کی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے عراقی کردوں پر مبینہ حملہ کیا جس سے اس کے ٹھکانوں میں آگ لگ گئی۔ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے تہران سمیت دیگر شہروں پر شدید بمباری کی۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اصفہان میں بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل کی طرف سے آبدوز سمیت کئی بحری جہاز ڈبونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران پر 5000 ٹن بارود برسایا جا چکا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے امریکی آبدوز نے بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بحری جہاز کو تارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ شری لنکا کے قریب پیش آیا۔ شری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ کئی لاپتہ ہیں۔ شری لنکا کا کہنا ہے جہاز کو بھارت سے ایران واپسی پر نشانہ بنایا گیا۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی میزائل اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے، ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے، ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ They're attacking their neighbors, they're attacking their, in some cases, allies or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them.
if we waited any longer. And that set them back very, very seriously. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. अमरीकी सदर ने वॉशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, हमने 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका है. That was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पास अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा. ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक के सरबराहान के नाम अपने पैगाम में कहा कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है. खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है. आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पास अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा. अमरीकी सेनेटर्स की अक्सरियत ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी. अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद. 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद. करारदाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई. करारदाद में मुतालिबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाए. इन हमलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी ली जाए. डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर तनकीद. कहा, ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारिजा कुछ और. समझ नहीं आ रही आखिर अमेरिका ने ईरान जंग शुरू क्यों की. आपको अपडेट करेंगे इस बारे में. सेनेटर क्रिस मर्फी की जानिब से भी तनकीद की गई. फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं. तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि आबनाए हरमज़ को महफूज बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं. आबनाए हरमज़ में ऑयल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं. अमरीकी सदर समझते हैं कि ईरान जंग पर इन्हें अमरीकियों की हिमायत हासिल है. ईरान 47 साल से अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा बना हुआ है. फिलहाल ईरान में अमरीकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं. तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, आबनाए हरमज़ को महफूज बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं. अमरीकी आबदोस ने बहर हिंद में ईरानी बहरी जंगी जहाज डुबो दिया. 87 अफराद हलाक, 78 जख्मी हो गए. अमरीकी हुकाम की तस्दीक. बहरी जहाज को टारपेडो से निशाना बनाया. अमरीकी वजीर जंग का कहना है, ईरानी फजाइया और नेवी तबाह कर दी है. We sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पास अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा. ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक के सरबराहान के नाम अपने पैगाम में कहा कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है. खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है. आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पास अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा. अमरीकी सेनेटर्स की अक्सरियत ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी. अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद. 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद. करारदाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई. करारदाद में मुतालिबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाए. इन हमलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी ली जाए. डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर तनकीद. कहा, ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारिजा कुछ और. समझ नहीं आ रही आखिर अमेरिका ने ईरान जंग शुरू क्यों की. आपको अपडेट करेंगे इस बारे में. सेनेटर क्रिस मर्फी की जानिब से भी तनकीद की गई.
امریکی آبدوز نے بحر ہند میں ایرانی بحری جنگی جہاز ڈبو دیا، 87 افراد ہلاک، 78 زخمی ہو گئے۔ امریکی حکام کی تصدیق، بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا ہے ایرانی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی ہے۔ We sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. امریکہ نے ایرانی فریگیٹ کو نشانہ بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا۔ امریکہ کو اس عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے فریگیٹ دینا بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلر سوار تھے۔ فریگیٹ دینا میں سوار سیلرز بغیر کسی وارننگ کے سمندر میں جا گرے۔ میرے الفاظ کو نشان زدہ کریں، امریکہ کو اس کے عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ امریکہ نے ایرانی فریگیٹ کو نشانہ بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا۔ امریکہ کو اس عمل پر سخت افسوس ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے فریگیٹ دینا بھارتی بحریہ کا مہمان تھا جس میں تقریباً 130 سیلرز سوار تھے۔ امریکی میرین کے سابق فوجی کا سینٹ اجلاس میں ایران پر حملے کے خلاف احتجاج۔ برائن میگنس نے سینٹ میں امریکی صدر کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے فیصلے کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے کہا کوئی بھی اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتا، جس کے بعد انہیں سماعت کے دوران احتجاج کرنے پر ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ امریکی میرین کے سابق فوجی کا سینٹ اجلاس میں ایران پر حملے کے خلاف احتجاج۔ برائن میگنس نے سینٹ میں امریکی صدر کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے فیصلے کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے کہا کوئی بھی اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتا، جس کے بعد انہیں سماعت کے دوران احتجاج کرنے پر ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ امریکی میرین کے سابق فوجی کا سینٹ اجلاس میں ایران پر حملے کے خلاف احتجاج۔ برائن میگنس نے سینٹ میں امریکی صدر کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے فیصلے کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے کہا کوئی بھی اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتا، جس کے بعد انہیں سماعت کے دوران احتجاج کرنے پر ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ امریکی میرین کے سابق فوجی کا سینٹ اجلاس میں ایران پر حملے کے خلاف احتجاج۔ برائن میگنس نے سینٹ میں امریکی صدر کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے فیصلے کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے کہا کوئی بھی اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتا، جس کے بعد انہیں سماعت کے دوران احتجاج کرنے پر ہال سے باہر نکال دیا گیا۔